أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ اعراف کا 13واں رکوع 13واں رکوع اس کی تفسیر ہم لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یہدی، کیا نہیں ہدایت پایا ان لوگوں نے، للذین یرثون الارض، ان لوگوں نے جو زمین کے، یرثون الارض یعنی زمین کے وارث ہوئے، من بعد اہلہا، اس کے رہنے والوں کے بعد، یعنی جو لوگ پہلے سے یہاں پر رہتے تھے وہ لوگ اب وہاں پر رہ رہے ہیں. اصبناہم بذنوبہم، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خوب اپنی دنیا بنائی. پھر کیا ہے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. تو پھر کیا ہوا، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سن ہی نہیں سکتے. اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا، پھر کوئی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے، کیا انہیں یہ رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر بھی مہر کر سکتے ہیں، مہر لگا سکتے ہیں کہ وہ سن ہی نہ سکیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتے، بعد میں آنے والی قومیں جو ہیں وہ چاہتی اگر، تو جو گزر چکی ہے جو قومیں، ان کے انجام سے وہ لوگ عبرت حاصل کر سکتے تھے، اور یہ بات وہ خوب سمجھ سکتے تھے کہ جن جرائم یعنی جن غلطیوں کی وجہ سے، جن گناہوں کی پاداش میں پچھلی قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہوئی ہیں، اگر ہم بھی، ہمارے اندر بھی وہ جرائم میں وہ جراثیم یا وہ گناہ کا جذبہ پایا جائے گا تو ہم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو سکتی ہے اور ہمارے دلوں پر بھی ایسی ہی مہر لگ سکتی ہے جب ہمارے کان کوئی ہدایت کی بات سننے پر راضی نہیں ہوں گے. تو بہنوں، جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ زمین کے وارث ہوئے، یعنی اس کے رہنے والوں کے بعد، وہ جو پہلے یہاں رہتے تھے، بستے تھے اور یہی سارے کام کرتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے خوب دنیا بنائی اور اس دنیا کا انجام کیا ہوا، کس طرح وہ اجڑی بکھری. ان سب کو دیکھ رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئیں، ان کے قصے وہ لوگ سن رہے ہیں. ان سب کو دیکھ کر انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کو بھی پکڑ سکتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو ہم ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اگر اللہ ان کو پکڑ سکتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اگر وہی گناہ کے کام ہم بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں بھی عذاب میں، مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں.
یہ جو بچ گئے، جو لوگ عذاب سے بچ گئے، بچ جانے والوں کو ابھی کوئی نصیحت نہیں ہوئی کہ وہ جو مرنے والوں کی زمینوں کے ساز و سامان کے وارث ہوئے، اس پر ان سے پہلے کوئی اور بستا تھا؟ کیا وہ غور نہیں کرتے؟ کیا وہ سوچتے نہیں کہ یہ جو زمینیں جن پر ہم رہ رہے ہیں، ان پر پہلے کوئی اور قوم رہتی تھی؟ جو کھیتوں میں، کھلیانوں میں جو کام ہم کر رہے ہیں، ہم ان کے ساز و سامان کے، ان کے زمینوں کے وارث ہو گئے ہیں، تو ان پر پہلے سے کوئی اور بستا تھا، وہ قوم کہاں گئی؟ اگر ہم کسی بھی قوم کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہر علاقے کی ایک تاریخ ہوتی ہے، پرانی تاریخ ہوتی ہے، آثار قدیمہ ہوتے ہیں اور ان کے کھنڈرات ہوتے ہیں، بچا ہوا کچھ رہتا ہے۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ تم سے پہلے کچھ لوگ یہاں بستے تھے، تمہاری ہی طرح وہ بھی کھاتے پیتے تھے، کام کاج کرتے تھے۔ اگر وہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ یہاں سے اٹھا لیے گئے تو وہ سب چیزیں جو ہے ہم سب کے لیے ایک نشان ہے۔ کیا ہے یہ؟ وہ ہمارے لیے ایک نشان ہے کہ ہم جو ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی باتوں سے، ان کی کہانیوں سے، ان کے آثار قدیمہ سے ہم کو سبق لینا چاہیے، مگر ہم جو ہے انہی کی زمینوں پر رہ رہے ہیں اور ہم جو ہے اس سے کوئی سبق نہیں لیتے ہیں اور اسی زمین پر بے خوف ہو کے وہی کچھ کر رہے ہیں جو پچھلی قومیں کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ سن ہی نہیں سکتے۔ وَنَطْبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ کچھ سن نہیں سکتے ہیں۔ بہنوں، ہم جہاں رہ رہے ہیں تو ہمارے سامنے بھی، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی کبھی کبھی طوفانی بارش ہوتی ہے، کبھی کبھی آندھی چلتی ہے، کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں۔ یہ بہت ساری جو ہے وہ آفات، مصیبت، یہ تمام چیزیں جو آتی رہتی ہیں، مگر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر وہ سن نہ سکے۔ سن نہ سکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور یہ جو دلوں پر مہر لگنا بھی اصل میں عذاب کی ایک قسم ہے۔ وہ جو بڑا عذاب آئے گا تب، جب کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ کر دی جائے گی، تباہ و برباد کر دی جائے گی، اس بڑے عذاب سے پہلے انسانوں پر یہ چھوٹا عذاب آتا ہے۔ ان کے آنکھوں کے سامنے تباہیاں آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، مگر لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا، وہ تو ان کے ہاتھ کی لائی ہوئی مصیبت تھی، اس طرح کا بات کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، مگر خود اس سے کوئی سبق نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی قوموں کو پکڑا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بہنوں، ہماری پکڑ بھی آ چکی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، وہ بے حس ہو گئے ہیں، سنگ دل ہو گئے ہیں، نصیحت سنتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ عذاب کی ایک چھوٹی سی قسم ہے۔ سورہ توحہ میں آیت 128 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پہلے ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کے تباہ شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے آثار قدیمہ پر تم چلتے ہو، پھرتے ہو، مگر کیا تم اس سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے؟ اب آگے دیکھیے، یہ تو یہاں پر ہم نے سن لیا کہ اگر جو وہ لوگ سنتے ہیں فہم، اللہ مہر لگا دے گا تب ان کو کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اب آگے کیا آیت دیکھتے ہیں؟ تلک القریٰ، یعنی یہ بستیاں ہیں۔ کیا ہیں یہ بستیاں ہیں، من نقص علیک من انبائہا، جن کے حالات، جن کی خبریں ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق کے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا، تو وہ یہ تھے کہ وہ جس بات کو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بما كذبوا من قبل، کیونکہ وہ اس سے پہلے اس کو جھٹلا چکے تھے۔
کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کیا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال، جن کی خیر خبر ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں، تو کن کے پچھلے رکوع میں آپ نے کن کے بارے میں پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وہ اپنی قوم کے پاس بھیجے گئے واضح دلائل کے ساتھ، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں، یعنی پچھلے نبیوں کے قصے ہم نے سنے، قوم سمود، قوم لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوم، اور سب ہم نے پڑھا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ پہلے انہوں نے اس بات کو جھٹلایا تھا۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یا یہ جو یہاں پر لکھا گیا ہے انبائہا، انبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبا مطلب اہم خبر ہوتی ہے۔ تو ہزاروں سال پہلے گزری ہوئی بستیوں کی تباہیوں کی داستان اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیتوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے باقی سارے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ ان کے پاس یہ جو وہ قومیں جو گزر چکی ہیں ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ نہیں مانے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اس کو جھٹلا دیا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اب کافروں کے دلوں پر بہنوں مہر اس طرح لگی کہ انہیں عبرت کے نمونے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتے، لہٰذا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل اور ٹیڑھے کر دیے۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 10 میں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ یعنی جو لوگ نصیحت قبول کرنا نہیں چاہتے تو اللہ ان سے صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ تو بہنوں آج یہ چیز جو ہے ہم سمجھیں گے کہ دل پر مہر کب اور کیسے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے دل پر مہر یوں لگتی ہے کہ وہ جس بات کا ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے یا اسے جھٹلا دیتا ہے، پھر اسے کتنی بھی کوئی بھی نشانی دکھائی جائے یا کوئی بھی اس کو سمجھائے بیٹھا کے، مگر اس کو حقیقت سمجھ میں بھی آ جائے تو محض اس لیے اپنے پہلے سے کیے ہوئے انکار پر وہ ڈٹ جاتا ہے، اور اس سے اس کی انا جو ہے یعنی وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اس کی انا جو ہے اس سے مجروح ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اس حالت کو پہنچ جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل پر اللہ کی مہر لگنے کا وقت آ گیا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ حق بات کو تسلیم کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ تو بہنوں یہ جو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب یہ جو مہر لگانے کی نسبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں ہے؟ مہر لگانے کی نسبت جو ہے اللہ مہر لگا دیتا ہے، ایسا کیوں کہا گیا ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں ہے، اور اسی وجہ سے اسے جو ہے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اعمال یعنی انسان کے اعمال کی جزا اور سزا کا دار و مدار بھی
اسباب کو اختیار کرنے کی بنا پر ہے، لیکن ان اسباب کے اس سے جو نتائج حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس کا اختیار کس کو ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی کہا ہے کہ اسباب اختیار کرو اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو۔ میں ایک حدیث بیان اسباب اختیار کرنے کے اوپر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ ہے میرا، تو میں کیا اس اونٹ کو درخت سے باندھ دوں اور پھر میں اللہ پر توکل کروں، یا میں اس کو کھلا چھوڑ دوں اور میں اللہ پر توکل کروں کہ میرا یہ اونٹ جو ہے نا وہ کہیں جائے گا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اس صحابی سے کہا کہ دیکھو، پہلے اونٹ کو باندھو، یعنی اسباب اختیار کرو، اور اس کے بعد جو ہے اللہ پر توکل کرو۔ تو مطلب اس میں ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم کو پورا کے پورا اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کو کیا ہونا چاہیے؟ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ مان لیجئے ہم بیمار ہو گئے تو ہم گھر پر صرف ہم کو یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم گھر پر بیٹھے رہیں اور ہم نے اللہ کے اوپر توکل کر لیا اور نہ ہم علاج کر رہے ہیں اپنی بیماری کا، نہ کوئی احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، محض اللہ پر توکل کر بیٹھے رہنے سے بہنوں ہماری بیماری دور نہیں ہو جائے گی۔ تو دونوں ایکسٹریم ہے، یعنی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ دوا علاج نہیں کیا اور ہم اللہ پر توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے طریقہ۔ دوسرا طریقہ بعض لوگ یہ استعمال کرتے ہیں کہ پورا کے پورا جو ہے ان کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ ساری شفا جو ہے وہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، اس نے جو ہے ہم کو اتنی اچھی دوا دی کہ اس کی وجہ سے ہماری بیماری جو ہے وہ دور ہو گئی۔ شفا دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے، کسی ڈاکٹر کے، کسی دوا کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہم دوا کیا ہم نے اور اس کے بعد ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اور اس کے بعد ہم کو اللہ پر توکل کرنا ہے۔ تو اگر ہم اسباب نہیں اختیار کریں گے اور صرف اللہ پر توکل کر کے بیٹھے رہیں گے تو یہ بھی غلط ہے نا؟ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جو قومیں تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، تو وہ لوگ کیوں ختم ہوئے؟ کیوں وہ لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے؟ کیونکہ جب وہ لوگ انکار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان کے دلوں پر مہر لگانا ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، مگر چونکہ انہوں نے ہدایت حاصل کرنے کو پسند نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو بہرے دیکھیے آگے کی آیت دیکھیے، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحَدٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن میں ہم نے عہد کا لحاظ نہ پایا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق پایا، ان کے اندر عہد کا پاس نہیں تھا اور اکثر لوگ جو ہے وہ نافرمان لوگ تھے۔ تو یہ جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو عہد کو پورا کرنا، عہد کو پورا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ اور عہد سے کیا مراد ہے؟ عہد سے مراد سب سے پہلے وہ ہے عہد الست، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے جس کی روح سے ہر انسان نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے رب کے سوا، اپنے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنائے گا، اور وہ عہد بھی جو ایک انسان، یعنی وعدہ، ایک انسان جو دوسرے انسان سے عہد کرتا ہے، خواہ یہ لین دین کے معاملات میں ہو سے تعلق رکھتا ہے یا کئی اور، وہ عہد بھی جو کوئی انسان ذاتی طور پر اپنے رب سے کرتا ہے، یعنی عہد خواہ کسی طرح کا ہو، اسے توڑنے والا کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ تو بہنوں اس میں کیا لکھا بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ ان بستیوں کا اصل قصور یہ تھا کہ ہم نے ان کی اکثریت کے پاس عہد کا پاس نہیں پایا، ان کی اکثریت نے عہد نہیں نبھایا، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نہیں پایا، اور ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا
نافرمان پایا۔ جو وہ قومیں تھیں جو آج ختم ہو گئی، ان کی میجورٹی جو تھی وہ اللہ کے حدود کو توڑنے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو عذاب میں پکڑا، اور دوسرے لوگ بھی جو دوسرے لوگ بھی ہیں ان کو بھی پکڑا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ وارننگ ہے کہ اگر انہوں نے گناہ نہ چھوڑے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، یعنی ان کے بعد جو آنے والی قومیں ہیں، پچھلی قوموں کی اگر پکڑ ہوئی ہے نافرمانی کرنے کی وجہ سے تو ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، دوسروں پر گزرنے والی مصیبت کو صرف دیکھ دیکھ کے افسوس نہ کرتے رہیں، بلکہ اپنی بھی فکر کریں، اور جو وعدے ہم نے اللہ سے کر رکھے ہیں، کہ مطلب کون سا وعدہ؟ کہ جب بھی انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ فوراً اللہ سے وعدے کر لیتا ہے، منتیں مانگنے لگتا ہے کہ اللہ یہ تکلیف ایک دفعہ دور ہو جائے، پھر میں پوری کے پوری تیری بندی بن جاؤں گی۔ یعنی بہت سارے عہد انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، مگر جیسے ہی تکلیف والا دور جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، سب باتیں جو ہے انسان بھول جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو کبھی بھی اپنی کوتاہیوں پر پردے نہیں ڈالنے چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں تو کیا، ہم غلط کام کر رہے ہیں تو کیا ہوا، اور بھی تو لوگ ہیں جو سب اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا۔ اللہ نے ہم کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، پیغمبروں کے بعد امت مسلمہ ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے پیغام کو خود بھی سمجھے اور دوسرے تک بھی پہنچائے، ورنہ دنیا میں اسی طرح جہالت اور لا علمی کے ساتھ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر کے پکڑ میں آتے چلے جائیں گے۔ ان دونوں آیات میں ایک جگہ کافروں کے دلوں پر مہر لگانے کی بات کہی گئی ہے، اور دوسری جگہ گناہوں کی وجہ سے مہر لگانے کی بات کہی گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر کی مہر، یعنی کفر کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہوں کے نتیجے میں مہر لگا دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، توبہ کی طرف نہیں بڑھتا، تو اس کا جو ہے سیاہ داغ جو ہے وہ اس کا بڑھنے لگتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرے گا تو بڑھتے بڑھتے اس کا دل جو ہے وہ پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر سے اچھائی برائی کی تمیز مٹ جاتی ہے، وہ غلط کام جو ہے وہ دھڑلے سے کرنے لگتا ہے، اس کے اندر سے احساس جرم بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ایک وقت انسان پر ایسا آتا ہے کہ جب وہ اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو جب تک وہ توبہ استغفار نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا ہے، یہ ایک کنڈیشن ہے۔ اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ غلطی ہونے پر وہ مانتا نہیں کہ مطلب اس نے غلطی کی ہے، اس سے غلطی کا صدور ہوا ہے، اس نے کیا غلط کیا ہے اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، غلطی کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی سزا کی ایک قسم ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ 5 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بِآیاتنا، اپنے معجزات کے ساتھ بھیجا، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَمَلَئِهِ، اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا، درباریوں کے پاس بھیجا، فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے ہمارے معجزات کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ناانصافی کی ہی، فَانظُرْ، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہم نے وہ تمام پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجی، یعنی اب پھر سے وہی سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے
جو 5 پیغمبروں کے بعد نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کی، اور اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ ان آیات میں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیف فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو کیسا انجام فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ کی آیات جو ہے اس سے فرعون نے ناانصافی کی۔ تو ناانصافی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا نشانیاں دے کر بھیجی تھی، عصا اور ید بیضا، انہوں نے ان معجزات کو جادو کے کرشمے کہہ دیا، اور یہ ناانصافی ویسی ہی تھی جیسے قریش مکہ نے قرآن سن کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو کسی دوسرے آدمی کی تصنیف ہے اور اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اور جب انہیں قرآن نے اس بات کا باقاعدہ طور پر چیلنج کر دیا تو اپنی سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود وہ اس جیسا کوئی بھی ان کے ایک آیت بھی نہیں بنا۔ قرآن نے بار بار ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ تو اور اپنے سارے معبودوں کی مدد لے لو۔ تو ان سے پھر ان کو چیلنج کیا گیا، لیکن ان سے کچھ بھی بن نہیں پایا۔ بالکل اسی طرح فرعون اور اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کے کرشمے سمجھ کر اپنے وطن کے یعنی مصر کے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو آپ سے مقابلے کے لیے لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر جب ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی کیفیت دیکھی تو انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر لیا۔ انہوں نے فوراً یہ اعتراف کر لیا کہ یہ جادو سے بالا تر کوئی چیز ہے، جادو سے اوپر کوئی چیز ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ناممکن تھا کہ وہ ہماری ریچ سے، ہماری دسترس سے باہر ہوتا، ہماری پہنچ سے باہر ہوتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ جادو سے اوپر کوئی اور چیز ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ موسیٰ نے کیا کہا فرعون سے؟ اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اس دور میں جو مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب جو تھا وہ فرعون ہوا کرتا تھا۔ اصلی نام ان کا فرعون نہیں تھا، بلکہ فرعون کیا تھا؟ ان کا لقب تھا۔ اور جتنے بھی فرعون تھے اس زمانے میں مصر میں، وہ تمام فرعون جو ہے وہ اب اللہ کی زمین پر اپنی خدائی کا دعویٰ بھی رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 فرعونوں سے پالا پڑا تھا۔ ایک وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے پانی میں بہا دیا تھا تو جن کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی، ایک وہ فرعون تھا۔ اور جب دوسرا فرعون وہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کے زیر تربیت رہے، اور اس دوران یہ فرعون جو یعنی جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اس دوران وہ فرعون جو ہے مر چکا تھا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے بیٹے کے سامنے اس کا بیٹا فرعون جو تھا اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات لے کر گئے تھے، یعنی وہ جو ہے وہ باپ الگ تھا بیٹا الگ تھا۔ تو اپنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 فرعونوں سے پالا پڑا تھا۔ آگے دیکھیے، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ نے کہا اے فرعون میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کیا کہا اس نے کہ میرے شایان شان یہ نہیں ہے کہ یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کہوں جو سچی ہے۔ قد جئتکم، تحقیق کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ، واضح نشانیات لے کر، معجزات لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو بھیج دو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے
تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میری شایان میری یہی ہے کہ تم جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہے۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ تو بہنوں، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون جو ہے، موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے فرعون سے کچھ مطالبات پیش کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس پہنچ کر اسے 2 باتیں کہیں، ایک یہ کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور یہ کہ میرے اس بیان کی صداقت کے طور پر مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے بھی عطا کیے ہیں، لہٰذا تم اپنی خدائی سے دستبردار ہو جاؤ۔ وہ کہا کرتا تھا نا فرعون کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں جو ہوں رب ہوں، تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو یہ جو تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، جو تم یہ کہتے ہو کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، تو اس خدائی کے جو تمہارا وہ ہے، تم ایسا دعویٰ کرتے ہو، اس سے تم دستبردار ہو جاؤ اور تم ایمان لے آؤ۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ہمراہ روانہ کر دو تاکہ میں انہیں یہاں سے لے کر فلسطین کی طرف جاؤں۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اتنی ہمت کیسے ہو گئی جبکہ وہ وہاں سے بھاگ کر گئے تھے، اور یہ جرأت ہوئی کہ اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک جابر اور تکبر والے بادشاہ فرعون کے سامنے انہوں نے ایمان کی دعوت دے دی۔ ان کو نڈر ہو کر، ایک دم بے خوف ہو کر انہوں نے فرعون کے سامنے اسلام کی دعوت دے دی، ایمان کی دعوت دے دی، اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ بھی کر دیا، بالخصوص ان حالات میں کہ وہ ان مصریوں کے ایک آدمی کا قتل کر کے وہاں سے بھاگے تھے، اور انہیں اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ کہیں فرعون جو ہے وہ مجھے، یہ جو میرا جرم ہوا تھا، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس جرم کے گناہ میں مجھے گرفتار کر کے قتل نہ کر دے۔ تو بہنوں، یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے مثال جرأت کی کیا وجہ تھی؟ ان کے سامنے، فرعون کے سامنے ان کو بات کرنے کی ہمت کہاں سے آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جو ذمہ داری ان کو سونپی جاتی ہے، انہیں وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ کئی انبیاء اسی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے شہید بھی کر دیے جاتے تھے، مگر ان رسولوں کی حد تک ان کے جان بچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس آنے سے پہلے اپنی جان کا خطرہ محسوس کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ تجھے قتل نہ کر سکے گا، اور پھر آپ کو چند باتوں کی تائید بھی حاصل تھی۔ ایک یہ کہ آپ فرعون کے دربار کے ماحول سے پوری طرح واقف تھے، کیونکہ پورا بچپنا تو ان کا فرعون کے دربار ہی میں گزرا تھا نا، اس سے وہ ان کے حالات سے پوری طرح واقف تھے، اور اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ جو ہے انہوں نے وہیں پر گزارا تھا، محل میں فرعون کی چھتر چھایا میں گزارا تھا۔ اس لیے آپ پر دربار اور درباریوں کی وہ مرعوبیت طاری نہ ہو سکے، آپ ان سے اتنا مرعوب نہیں تھے جو ایک اجنبی کے لیے ہو سکتی ہے۔ دوسرے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا کر اس کام میں اسے میرا مددگار بنا دے، اور آپ کی موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی تھی۔ جب آپ فرعون کے پاس گئے تو ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کو اصل میں اس بات کا خطرہ تھا، آپ کو خطرہ اس بات کے نتیجے سے قطع نہیں تھا کہ آپ اللہ کا پیغام انہیں پہنچا نہیں سکتے ہیں، بلکہ ڈر کس بات سے تھا؟ ان کو یہ اس بات سے ڈر تھا کہ وہ جو تھے وہاں سے ایک بھاگے ہوئے مجرم تھے، تو اس جرم کی پاداش میں وہ مجھے پکڑ کر مار ہی نہ ڈالے، اس بات کا ان کو ڈر لگ رہا تھا۔ تو اس بات کی یقین دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔
اب جو یہاں پر یہ کہی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، تو وہ اس لحاظ سے تھا کہ فرعون اور فرعونی سب یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ اس کائنات کا اور اس میں موجود تمام چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو ان کے تمام دیوی دیوتاؤں سے برتر ہے۔ اور فرعون کا خدائی کا دعویٰ اس لحاظ سے تھا کہ وہ تمام لوگوں کا کارساز اور حاجت روا اور مشکل کشا ہے، یعنی وہ سب کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ بتلایا کہ جس اللہ کا میں رسول ہوں وہ تمہارے عقیدے کے مطابق بھی تمہاری خدائی سے بہت زیادہ بلند اور برتر ہے۔ اب بہنوں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ فلسطین کے رہنے والے تھے، تو یہ مصر کس طرح سے پہنچے؟ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور ان کے کوئی ایک قافلہ آیا تھا، اس نے ان کو کنویں سے نکال کے اور ان کو پھر وہ لوگ مصر لے کر چلے گئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو 400 سال پہلے کنعان سے مصر میں بلا لیا، یہیں ان کی نسل پڑھی اور پھلی پھولی۔ اس وقت اس کی حیثیت ایک حکمران قوم کی تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان میں وہ تمام بیماریاں پیدا ہو گئیں جو کسی قوم کی موت کا سبب بن جاتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ قوم جو تھی بنی اسرائیل، جو لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکے تھے، فرعونیوں کے ماتحت تھے، محکوم قوم کی حیثیت سے نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، جس کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی اس مظلومانہ اور ان کی مطلب ذلت جو تھی وہ اس کو بہت احساس تھا، اسی لیے انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت میں، یعنی فرعون کو یہ کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو مارا تھا، ایک آدمی کا قتل کیا تھا، وہ ایک بنی اسرائیل کی حمایت میں ہی کیا تھا، اور انہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہہ دیا تھا کہ ہم کو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو آگے کی آیت میں کیا ہے بہنوں کہ اس میں آگے کی آیت میں یہ آیا کہ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآیَةٍ، فرعون نے کہا اگر تو معجزہ لے کر آیا ہے، ان کنت من الصادقین، اور اگر تو سچا ہے، فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آیا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کوئی معجزہ لے کر آیا ہو تو اسے پیش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنا عصا جو ہے اسے ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو وہ ہو بہو ایک اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور بغل سے جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اس کا ذکر کیا، توحید کی دعوت پیش کی، تو اس نے کہ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو اسے پیش کرو ہمارے سامنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو فوراً جو ہے وہ ایک اژدہا جیسا بن گیا، اور انہوں نے بغل میں سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا، یعنی ان کا جو دو نشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ تھوڑی دیر میں بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اپنا منہ کھول کر وہ فرعون کی طرف لپکا۔ فرعون نے بہت ڈر گیا ایک دم بہت زیادہ، اور دہشت کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ اس سانپ کو سنبھال لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگایا اور وہ پھر سے عصا بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبایا اور اسے نکالا تو وہ سفید اور چمکدار تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا رنگ جو تھا وہ اتنا زیادہ گورا نہیں تھا، ان کا رنگ گندمی تھا، اور ان کا ہاتھ جو تھا وہ بغل سے نکلتا تھا تو وہ اتنا چمکدار ہوتا تھا جس سے لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ چندیا جاتی تھی، لوگوں کے آنکھیں جو چمکنے لگتی تھی۔ تو بہنوں یہ تھا آج کا سبق۔
جو شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے شروع ہوا، تھوڑا سا اور پچھلے کچھ وہ تھی تفسیر تھی، وہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب الحمدللہ ہم لوگ کا یہ رکوع نمبر 13 جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن پڑھنے کے بعد کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔